یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی سلسلہ جلنا منع ہے کی تیسری کہانی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور اسے تحریر کیا ہے روما رضوی نے۔ میں ہوں قصہ گو علی عمران کیرانوی۔ آنکھیں بڑی نعمت ہے بچوں، آنکھیں بڑی نعمت ہے۔ محلے کی گلیوں میں اونچی آواز لگاتے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بابا جی، جنہوں نے آنکھوں پہ سیاہ اینک لگا رکھی تھی اور کندھے پر ایک بڑا تھیلا اٹھا رکھا تھا، اس وقت کامران کے گھر کے سامنے کھڑے آواز لگا رہے تھے۔ یہ آواز سنتے ہی کامران کی امی نے جلدی سے کہا، ذرا جلدی جاؤ، یہ 50 روپے بابا جی کے ہاتھ پر رکھ دینا، بڑی دعا دیتے ہیں، اور ہاں یاد رہے ان سے احترام سے پیش آنا، پڑھے لکھے آدمی ہیں بیچارے، کسی مجبوری کی وجہ سے ان حالات کو پہنچ گئے ہیں۔ کامران بھی جلدی سے دوڑتا ہوا گیا، امی کے دیے ہوئے 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑائے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نوٹ کو انگلیوں میں محسوس کیا اور پھر کامران کے سر پر ٹٹولتے ہوئے ہاتھ رکھا اور دعا دیتے ہوئے کہا، بچے، خدا تجھے کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں کبھی مبتلا نہ کرے، ہر برائی سے، شیطانی کام سے محفوظ رکھے، ہر ناگہانی سے بچائے میرے بچے۔ کامران ان کے کندھے پر موجود تھیلے کو دیکھتا رہا، جس میں کھانے کی چیزیں، کپڑے، جوتے، سبھی کچھ موجود تھا۔ کامران نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس طرح راستے پر جا رہے ہیں جیسے وہ اس جگہ سے بہت مانوس ہوں، شاید یہ ان کے روز کی گزرگاہ ہو۔ یہ بات دل میں آتے ہی کامران نے پوچھا، بابا جی، کیا آپ یہاں روز آتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچے، میرا بچپن بھی اسی محلے میں گزرا ہے، یہ الگ بات ہے پھر حالات ایسے نہیں رہے کہ اس مکان میں رہا جا سکتا، پھر اماں ابا سدھار گئے اور میں بھی اپنی مجبوری کے باعث در بدر ہو گیا۔ کامران نے بابا جی کے ہاتھ پر ہلکے سے اپنے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، آپ جب یہاں آیا کریں مجھے بلا لیا کریں، میرا نام کامران ہے، وہ سامنے میرا گھر ہے۔ اوہ معذرت، آپ کو کیا پتہ لگے گا، بس جب آپ آواز لگائیں گے میں خود باہر آ جاؤں گا۔ کیا آپ روز آتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میں تو ہفتے میں 2 دن آتا ہوں، ایک جمعرات کو جب ساری باجیاں اور آپ کی امی مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں، اور ایک پیر والے دن۔ اس دن بھی ذرا ہفتہ شروع ہوا ہوتا ہے نا تو لوگ نکلتے نکلتے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھتے جاتے ہیں۔ کامران نے حیرت سے کہا، تو بابا جی آپ کوئی نوکری نہیں کرتے کہ آپ کو باقاعدہ آمدنی ملتی رہے؟ وہ بھی کرتا ہوں بیٹا، شام میں لوگوں کے لیے وزن کی مشین رکھ کر سامنے والے پارک کے کنارے بیٹھ جاتا ہوں، کافی لوگ آتے ہیں وہاں، غریب جان کر 100-50 یوں ہی ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ کامران نے بابا جی کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کامران کی امی نے کہا، بیچارے اپنی مجبوری سے عاجز ہیں، تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ان سے؟ کامران نے کہا، ایسی بھی کیا مجبوری، ٹھیک ٹھاک تو ہیں، ہاتھ اور پاؤں تو ان کے درست چلتے ہیں۔ نہیں بیٹا، تم نے غور سے نہیں دیکھا، وہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے بھی ہیں، امی نے کہا۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ کیا بیماری سے ایسے حالات کو پہنچ گئے یا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ کامران نے پوچھا۔ امی نے کامران کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، میرے بچے، یہ سب کسی نہ کسی لاپرواہی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تمہیں بتاؤں گی کسی دن۔ ارے نہیں امی، مجھے ابھی سننا ہے، کیا ہوا تھا بابا جی کو؟
اچھا ٹھہرو بھائی، کام مکمل کر لوں پھر جلد بتاتی ہوں۔ لیکن کامران نے اپنی امی کو جانے نہ دیا۔ نہیں نہیں، مجھے اسی وقت بتائے نا۔ اچھا ٹھہرو، میں بتاتی ہوں۔ یہ بابا جی جو ہیں نا، ان کا اصل میں نام رسول بخش ہے۔ اسی محلے میں ان کے والدین اور باقی خاندان والے بھی رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بہن بھی تھی اور رسول بخش بخشو کہلاتے تھے۔ اسکول بھی جاتے تھے اور بالکل عام بچوں کی طرح صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ تو پھر انہیں کیا ہوا؟ آپ کہتی ہیں کہ ایک پاؤں سے لنگڑاتے بھی ہیں، ہاتھ میں لاٹھی تو لے کر چلتے ہیں، پر مجھے لگا شاید آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو وہ لاٹھی اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے کہنے پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ پاؤں بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں۔ تو پھر بتائیے نا کہ کیا ہوا؟ کامران نے پوچھا۔ امی نے کہنا شروع کیا۔ رسول بخش عمر میں مجھ سے 4 یا 5 سال یا شاید زیادہ بڑے تھے۔ یہ بھی بچوں میں کھیلا کرتے تھے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لڑکے کس قدر شرارتی ہو جاتے ہیں۔ محلے کے ہم عمر لڑکے ایک گروہ کی صورت میں اسکول سے واپس آنے کے بعد مل کر کھیلتے تھے، اور اکثر ایسی شرارت کر جاتے تھے کہ ان سے بڑے ہوں چاہے بچے سب ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ کبھی کسی جانور کو بچوں کے پیچھے چھوڑ دیا، کبھی راستے میں پتھر لگا کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے تھے۔ ان لڑکوں کی طرح یقیناً رسول بخش اتنے شریر نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ رونما ہوتا۔ ارے امی، یہ تو آپ بتا نہیں رہی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ امی پھر بولی، ہاں تو ہوا یہ کہ شب برات تو تمہیں معلوم ہے نا کہ کون سا دن ہے؟ ارے ہاں مجھے یاد ہے، آپ بھی اس دن ہم سب کے لیے پھول جھڑیاں لے کر آتی ہیں، مگر خود سامنے جلواتی ہیں اور باہر دوستوں میں جانے نہیں دیتی۔ ہاں بیٹا، پھول جھڑیاں میں خود لا کر دیتی ہوں۔ پہلے اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ انار ہوتے تھے جس کے اندر ایک دم سے شعلہ سا برآمد ہوتا اور پھر چنگاریاں نکلنے لگتی تھیں۔ آتش بازی ہم سب بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے اور مل کر پھول جھڑیاں بھی جلاتے تھے۔ لڑکوں میں مختلف طرح کے کریکرز، جنہیں وہ بم کہتے تھے، وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس میں مجھے لگتا ہے شاید کوئی بارود یا کوئی ایسا پاؤڈر بھرا جاتا تھا جس سے ایک شعلے کے ساتھ دھماکے کی آواز نکلتی تھی۔ بھائی میں تو ڈر جاتی تھی، ان دنوں گھر سے بھی باہر نہ نکلتی تھی۔ لیکن محلے کے سارے لڑکے رات گئے تک آتش بازی سے کھیلتے رہتے تھے۔ پھر رسول بخش انکل یعنی بابا جی کے ساتھ کیا ہوا؟ بس یہ بیچارے قسمت کے مارے، میں اسے اب شرارت کی برائی ہی کہوں گی، اپنے ہم عمر شرارتی دوستوں کے ساتھ روزانہ ہی شب برات کے آنے سے کچھ دن پہلے ہی آتش بازی کا سامان جمع کر کے طرح طرح کے کھیل کرتے رہتے تھے، اور جہاں چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے یا 2-4 لوگ جمع ہو کے کہیں کھڑے ہوتے تو یہ چپکے سے ایک بم ہاتھ میں لے کے درمیان میں پھینک دیتے، پھر دھماکے کی آواز ہوتی اور ہم سب ڈر کے بھاگتے یا چیختے، مگر ان لڑکوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا تھا۔ ہم انہیں بہت منع کیا کرتے تھے، اکثر میرے ابا نے ان کو منع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ رسول بخش کے بابا بھی بار بار ان کو منع کیا کرتے تھے۔ بیٹا، لا علمی کی وجہ سے بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے نقصان سے خود بھی دوچار ہو سکتے ہیں، جو کسی طرح کی معذوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور وہ بھی شب برات کی رات ہی ہوگی کہ جب ان بچوں کے ہاتھ میں موجود آتش بازی کے سامان میں ماچس جلاتے ہی ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کے لباس اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایک بچہ تو زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے چیخیں سن کر باہر نکل آئے۔ ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر وہی محلے کے 4-5 لڑکے موجود تھے۔ کچھ بچوں نے خوف کے مارے گھروں کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ بچوں کی آوازیں سن کر محلے بھر کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میرے بابا گھبرا کے اس بچے کے نزدیک پہنچے، گھر سے جلد از جلد ایک کمبل اٹھایا اور اس بچے کے جلتے ہوئے جسم پر لپیٹنا شروع کیا۔ وہ بچہ یہی بابا جی تھے۔ ہاتھوں میں اور پیروں میں آگ لگنے کے باعث ان کا لباس جل چکا تھا۔
میرے ابا نے رسول بخش کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے جلد از جلد اسے کمبل میں لپیٹا، نزدیکی ہسپتال فون کیا، تکلیف سے کراہتے ہوئے رسول بخش کو ایمبولینس کے آتے ہی ہسپتال پہنچایا جہاں متعلقہ شعبے کا عملہ موجود تھا۔ کافی مہینے گزر گئے، ہم نے رسول بخش کو نہ دیکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے والدین بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید رسول بخش اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد کوئی خبر نہ ملی۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب یہ بابا جی اس محلے میں آئے اور میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیسے دینے کی کوشش کی تو انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر قریشی صاحب یعنی میرے والد صاحب کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان سے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تب یہ سارا قصہ انہوں نے دہرا دیا۔ کامران اور اس کی امی ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک دم دوبارہ وہی آواز گونجی، آنکھیں بڑی نعمت ہے بچوں، آنکھیں بڑی نعمت ہے۔ امی نے کامران کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا انسان کی جان خدا کی امانت ہے، اسے کسی لاپرواہی کی نظر نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں ہر کھیل کھیلنے کی تاکید کرتی ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے ہی حادثے کے وقت آپ وہاں موجود ہوں تو اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے متاثرہ فرد کی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، سب سے پہلے آگ بجھانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اکثر اسکولوں میں سول ڈیفنس اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے، اس کا ضرور حصہ بننا چاہیے۔ والدین کی نصیحت کو بغور سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ احتیاط کرنا علاج سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ذرا سی احتیاط آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اس طرح کی ناگہانی صورتحال میں فوراً قریبی ہسپتال سے رجوع کریں یا ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 سے مدد طلب کریں۔ اگر آپ کے شہر میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو 115515 یا اپنے شہر کی متعلقہ ہیلپ لائن سے مدد طلب کریں۔ جل جانے کی صورت میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے شہر میں یا قریب ترین شہر میں برن سینٹر کہاں موجود ہے۔ میں ہوں قصہ گو عمران کیرانوی۔ مزید کہانیاں یا نظمیں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام اکاؤنٹ لائک، سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا۔